بھائی جو عورتیں سوال نہیں کر پاتی ہیں وہ اپنا سوال لکھ کر کے دوسروں کو دے دیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جنے کے سوال کرنے سے کافی لوگوں کو جواب ملتا ہے تو کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی کیجیے سوال، کیا سوال کرنا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مورخ لوگوں کی پہچان کیسے کریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ مورخ انسان کی پہچان کیا ہے۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ اس میں زیادہ تر ویڈیو آپ کو ایسی ہی ملیں گی کہ اچھا انسان اور برے انسان کی پہچان، مورخ انسان کی اور عقل مند انسان کی پہچان۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کی رچنا بنائی ہے اور ہر انسان کو عقل دی ہے اور ہر انسان کا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ اور جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو قدرت سکون پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر، اور جب برا کام کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ تو مورخ انسان وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کرے اس کی رچنا کے آدھار پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اور انسان کو بنایا ہے غلطیوں کا پتلا، یعنی نہ چاہ کر بھی یہ غلطی کرتا ہے۔ تو لہٰذا غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے اکڑ جانا یہ مورختہ کی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ غلطی کر کے جھک جانا یہ انسانیت کی بات ہے، انسان کی بات ہے، اور غلطی کر کے اکڑ جانا یہ شیطانیت ہے۔ اگر انسان 1 کروڑ غلطی کرے اور جھک جائے، اللہ سے ڈرے، تو اللہ اسے معاف کر دے گا اگر ڈر کے معافی مانگے۔ اور انسان 1 غلطی کرے اور اکڑ جائے تو یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ انسان کا اہنکار، انسان کا گھمنڈ نرک کی آگ میں دور ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس کائنات کی حقیقت اور جیون کی حقیقت پر غور کرے۔ اگر کوئی اسے اچھی بات سمجھائے تو اس پر غور کرے، اس کو سمجھے اور اللہ کی کھوج کرے۔ گھمنڈ انسان کو، گھمنڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو انسان گھمنڈی ہے، اہنکاری ہے، وہ دوسروں کی بات نہیں سنتا، دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھرتی پر سب سے بڑیا انسان سمجھتا ہے، سب سے عقل مند سمجھتا ہے، جبکہ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان ہر وقت اکڑ سے کام لیتا ہے، ہر وقت اکڑتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، جو انسان ہر وقت اکڑ سے کام لیتا ہے، صحیح سمجھ سے کام نہیں لیتا، وہ مورخ ہے۔ جو انسان نہ کچھ جانتا ہو اور نہ کسی کی مانتا ہو، جانتا بھی نہیں ہے اور پھر مانتا بھی نہیں ہے، تو وہ مورخ ہے۔ سمجھدار انسان اس کو 1 بار سمجھائے گا، 2 بار سمجھائے گا، 3 بار سمجھائے گا، 4 بار سمجھائے گا، لیکن جب وہ مورختہ سے باز نہیں آئے گا، نہ جانے گا نہ مانے گا، تو پھر اچھا انسان بھی اس کو نہیں سمجھاتا، چاہے اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو بھئی جو انسان نہ جانتا ہو اور نہ کسی کی مانتا ہو، ایسا انسان جیون کی سچائی کو نہیں سمجھ پاتا، جیون کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا، دنیا سے دھوکہ کھا کر مرتا ہے۔ پھر اسے موت پر ہی ہوش آتا ہے جب سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے، جب جیون کی بازی ہار چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے جب جو انسان اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے۔ ظالم سے موت کے بعد کہا جائے گا کہ تیرے سامنے دنیا چھوڑ چھوڑ کر لوگ مرتے رہے اور تو دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اپنی اکڑ میں رہا، تو نے سچائی کو جاننے کی کوشش نہ کی۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی تاکہ سچائی کو دیکھے کہ کتنے لوگ میرے سامنے مر گئے، لہٰذا مجھے بھی مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، تو میں ہر وقت تیاری کروں، اس کی طرف غور کروں، اس کی سچائی کو حاصل کروں، اس کو راضی کرنے میں لگا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے جیون کا مقصد ہے کہ وہ اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے مر کے دنیا سے جائے اور مرنے کے بعد سورگ کا انعام پائے۔ ہاں، جنت کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور اس میں ٹکٹ اسی انسان کو ملے گا جو اپنے مالک کو راضی کر کے جائے گا۔ جنت کی دنیا، جنت کا جیون ایسا ہے کہ وہاں موت نہیں آتی، انسان کو ہمیشہ زندہ رہے گا،
وہاں انسان کو بڑھاپا نہیں آتا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ وہاں صحت کو، تندرستی کو، جوانی کو بیماری نہیں کھائے گی۔ ہاں، وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، ہمیشہ بیماری سے پوتر رہے گا۔ وہاں کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیشہ سکھ بھوگے گا۔ جو انسان دنیا میں یہاں چاہتا ہے کہ مجھے میری اچھائیں پوری ہو جائیں، مگر نہیں ہوتی، یہاں انسان دکھوں میں گرا رہتا ہے، موت آ جاتی ہے انسان کو۔ سورگ میں، جنت میں انسان کی ہر اچھا اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، مگر جب کب کرے گا پوری؟ جب ہم اللہ کی مرضی دنیا میں پوری کریں گے۔ تو بھئی اپنے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں۔ جیون کا سب سے بہترین اور سب سے بڑھیا اور سب سے خوبصورت اور سب سے حسین سفر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرو، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہمیں موت دے کر اس دھرتی پہ سے اٹھانے والا ہے، جو ہمیں اس دھرتی پر ایک ایک دانہ کھلانے والا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے مالک کو راضی کرو۔ پتہ نہیں کب جیون کا سمے کہاں ختم ہو جائے۔ اگر ہم اللہ سے بھٹک کے مر گئے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ کی ہار ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہمیشہ کی جیت ہے۔ اس لیے بھائی محنت کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تھوڑی سی باتیں مورکھ انسان کی، ویسے بے شمار نشانیاں ہیں مورکھ انسان کی۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی